ان الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی صفوۃ خلقہ محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان اور قرآن کا حسین جوڑ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز کو باعزت بنایا، جو کہ شخص اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ بھی باعزت ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز کو بلند و بالا بنایا، جو کہ شخص اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ بھی بلند و بالا ہو جاتا ہے۔ رمضان اور قرآن کا سلسلہ اختتام کو پہنچا۔ آج ہم تیسرے پارے کا خلاصہ پیش کریں گے، اور جس کی ابتدا سورۃ نبا سے ہوتی ہے، اور جس میں قیامت کے متعلق کافروں کے شک اور تردد کی نفی کی گئی۔ بتایا گیا کہ قیامت کا آنا یقینی ہے، قیامت کا نقشہ کھینچا گیا، سرکشوں کے لیے عذاب ہے جس میں اضافہ ہوتا رہے گا، نیک لوگوں کے لیے انعام اکرام ہے۔ اس دن فرشتے میدان حشر میں صف باندھے کھڑے ہوں گے، بغیر اجازت کوئی بول نہیں سکے گا۔ کفار تمنا کریں گے کاش کہ وہ مٹی ہوتے۔ اس کے بعد سورہ نازعات ہے، اس میں بھی قیامت کا ذکر ہے۔ کفار اور مشرکین کا کہنا ہے کیا مرنے کے بعد پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے؟ اگر ایسا ہوا تو یہ بہت افسوسناک ہے، جبکہ قیامت کے دن ان کے دل دھڑک رہے ہوں گے۔ دہشت، ذلت اور ندامت کی وجہ سے ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی۔ فرعون کا ذکر بھی اس میں کیا گیا کہ وہ بھی قیامت کا منکر تھا۔ اس کا انجام یاد رکھو کہ جس دن یہ قیامت کو دیکھیں گے تو ان کو ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول حصہ یہ دنیا میں رہے۔ سورۃ عبس، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر سرداران قریش کو دعوت اسلام دینے میں مصروف تھے۔ آپ کے ایک نبینہ صحابی عبداللہ ابن مکتوم آ گئے۔ انہوں نے آپ سے توجہ لی، پھیرنا چاہیے، جسے آپ نے ناپسند فرمایا۔ اس موقع پر سورہ عبسہ نازل ہوئی، جس میں نابینا صحابی کی دلجوئی اور توجہ دینے کا کہا گیا۔ قرآن نصیحت ہے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ ایمان والوں کے چہرے قیامت کے دن روشن ہنستے ہوئے، جبکہ کفر کرنے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ سورۃ تکویر ہے، قیامت کا منظر کھینچا گیا کہ کائنات کی کوئی چیز بھی محفوظ نہ ہوگی۔ سورج، ستارے، پہاڑ اور سمندر، ریت کے گھر، سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھا کر قرآن کی حقانیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو بیان فرمایا۔ قرآن شیطان مردود کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے جو تمام عالم کے لیے نصیحت ہے۔ اس کے بعد سورۃ انفطار ہے۔ قیامت میں کائنات کی جو حالت ہوگی اس کو بیان کر کے انسان سے شکوہ کیا گیا کہ کس چیز نے تجھے اپنے پروردگار کے بارے میں دھوکے میں ڈالے رکھا، اس کے احسانات بھلا کر معصیت اور ناشکری پر اتر آیا۔ قیامت میں 2 قسم کے لوگ ہوں گے، یعنی نیک جن کا ٹھکانہ جنت، فجار یعنی نافرمان ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ اس کے بعد سورۃ مطففین ہے، ناپ تول میں کمی پیشی کرنے والے، جن کے دینے کے پیمانے اور لینے کے پیمانے اور ہوتے ہیں۔ اس طرح انسانوں کے حقوق غصب کرتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت کی وعید ہے۔ قیامت کی ہولناکیوں کا بھی ذکر کر کے بتلایا گیا کہ دنیا میں مجرم اور سرکش نیک لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے، قیامت میں نیک لوگ ان کے اوپر ہنسیں گے۔ سورہ انشقاق ہے، قیامت کی ہولناکی کا ذکر ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا، جب حساب لیا جائے گا تو کچھ لوگوں
کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ خوش ہوں گے، جنت میں جائیں گے، اور جن کے اعمال پیٹھ کے پیچھے سے دیے جائیں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ سورۃ البروج ہے۔ نجران کے حق پسند اور عیسائی اہل ایمان کو یہودی ظالم بادشاہ ذو نواس نے آگ میں بھرے گڑھے میں پھینکوا دیا۔ ساحر، راہب اور نوجوان لڑکے کا جو قصہ منقول ہے، جس کی استقامت دیکھ کر ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا، خندقوں والی دہکتی آگ میں ڈالے گئے، پھر فرمایا گیا کہ اللہ کی پکڑ بہت شدید ہے، جب کوئی اس کے عذاب کی گرفت میں آ جائے تو بچ نہیں سکتا۔ سورۃ الطارق، اللہ نے آسمان کی رات کو چمکنے والے ستاروں کی قسم کھا کر فرمایا کہ ہر انسان پر نگہبان فرشتہ مقرر ہے۔ انسان اپنی تخلیق پر غور کرے۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے مقابلے میں انسانی چال کچھ نہیں ہے۔ کفار کو ڈھیل دی جا رہی ہے، بالآخر گرفت میں آئیں گے۔ سورۃ الاعلیٰ ہے۔ اللہ کی تسبیح اور تحمید کر کے بتایا گیا کہ انسان کو پرکشش صورت سے نواز کر ایمان اور سعادت کا راستہ دکھایا گیا۔ قرآن نصیحت ہے جو کہ یاد کرنے کے لیے آسان ہے۔ کامیابی کے 3 اصول ہیں: تزکیہ، ذکر الہی اور نماز۔ جو ان پر کاربند ہو وہ کامیاب ہے۔ پہلے آسمانی صحیفوں میں بھی یہی ہے جو حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ اس کے بعد سورۃ الغاشیہ ہے۔ غاشیہ یعنی ڈھانپ لینے والی قیامت کا نام ہے۔ اس کی ساری ہولناکیاں مخلوق کو ڈھانپ لیں گی۔ اس دن کفار کے چہرے جلسے ہوں گے، جبکہ مومنون کے چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ اونٹ، آسمان، پہاڑ اور زمین کی تخلیق پر غور کرو۔ اللہ کے ذمہ تو نصیحت کرنا ہے اور ہم حساب لیں گے۔ سورۃ الفجر ہے۔ فجر کا وقت ہے۔ جفت اور طاق 10 راتیں، جب رات جانے لگے گواہ ہیں۔ عاد، ثمود اور فرعون تباہ ہوئے۔ یتیموں کے ساتھ ظلم اور حقارت، مسکینوں کی نہ خود مدد کرنا اور نہ ترغیب دینا، میراث غصب کرنا، مال کی محبت میں اندھا ہونا، ان برائیوں میں مبتلا ہو کر انسان زمین پر فساد پھیلاتا ہے، جہنم کا ایندھن بنتا ہے، جبکہ نیک عمل لوگوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ سورۃ البلد، جن قسموں کو ثبوت کے طور پر پیش کر کے کہا کہ آرام، راحت صرف قانون الہی کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے، اللہ کی شکر گزاری یہ ہے کہ انسانوں کو غلامی قید سے چھڑائے، یتیموں مسکینوں کی مدد کرنا، بھوکھوں کو کھانا کھلانا، آپس میں حق کی وصیت اور مشکلات پر صبر کرنا۔ سورۃ الشمس ہے۔ سورج، چاند، دن، رات، آسمان، زمین، نفس انسانی کی قسم کھا کر فرمایا انسان اپنے رب سے ڈرے اور نفس کا تزکیہ کرے تو کامیاب ہے، ورنہ ناکام، جس طرح قوم ثمود نے نافرمانی کی اور ہلاک ہوئی۔ سورۃ اللیل، جو لوگ قرآن کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، بخل نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، وہ آخرت میں کامیاب، اور اس کے برعکس لوگ
ناکام ہے، ایندھن جہنم کا ایندھن ہے۔ سورۃ الضحیٰ، سبحان اللہ، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے قسم کھا کر فرمایا کہ آپ کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا اور نہ ناراض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت بہتر ہے، اللہ ہی نے آپ کو ٹھکانہ دیا اور راستہ دکھایا۔ یتیم پر سختی نہ کریں، سائل کو نہ جھڑکیں، رب کی نعمتوں کا تذکرہ کریں۔ اس کے بعد سورۃ الانشراح، علم نشرح جس کو کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھول دیا، بوجھ اٹھا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا، شکر، عبادت اور اللہ کی طرف رغبت کریں۔ سورۃ 3 ہے، 4 قسمیں کھا کر فرمایا انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا، ایمان اور اعمال صالحہ سے عظمت حاصل کرتا ہے، جبکہ کفر اور تکذیب سے ذلت کی گہرائی میں جاتا ہے۔ سورۃ العلق ہے، ابتدائی 5 آیات سب سے پہلی وحی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئی۔ انسان کی تخلیق اور قرأت اور کتابت کے ذریعے تمام مخلوقات پر فضیلت کا ذکر ہے۔ مال اور دولت غرور و سرکشی کا ذریعہ ہے۔ وقت کے فرعون ابو جہل کا بھی ذکر ہے۔ سورۃ البینہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ خود رسالت کی ایک روشن دلیل ہے۔ کوئی عمل بغیر ایمان کے اور ایمان بغیر اخلاص کے معتبر نہیں۔ ہر نبی نے اپنی امت کو اس بنیاد پر دعوت دی، کفر شرک کرنے والے بدترین مخلوق ہیں، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ سورۃ الزلزال، قیامت اور خوفناک زلزلے کا ذکر ہے۔ زمین سب اگل دے گی، ذرہ بھر بھی نیکی ہو یا بدی زہر ہو جائے گا۔ سورۃ العادیات، گھوڑا اپنے مالک کا وفادار ہے، جبکہ انسان ناشکر گزاری اور مال کی شدید محبت میں گرفتار ہے۔ موت کے بعد ساری ناشکریوں اور نافرمانیوں کی پاداش میں سخت سزا ہوگی۔ سورۃ القاریہ ہے، قیامت کی ہولناکی کا ذکر ہے۔ جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا من پسند زندگی میں ہوں گے، اور جن کا ہلکا ہوگا ان کو عذاب ہوگا۔ سورۃ التکاثر، مال و دولت کی کثرت انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے، جبکہ اسے نعمتوں کا جواب دینا ہے اور سزا بھی بھگتنی ہے۔ سورۃ العصر، ایمان، عمل صالح اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرنے والوں کے علاوہ تمام لوگ خسارے میں ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر پورا قرآن نازل نہ ہوتا تو بھی صرف یہ سورت انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی ہوتی۔ اللہ اکبر۔ سورۃ الہمزہ، منہ پر برا کہنے والے، غیبت کرنے والے، مال و دولت سمیٹ کر جمع کرنے والوں کے لیے ہلاکت کی وعید ہے، اور یہ لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ سورۃ الفیل، جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت تھی، اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا۔ اس کو عبرت کے طور پر بتایا گیا کہ لوگ شعائر اللہ کی توہین سے باز رہیں۔ سورۃ القریش، قریش کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں یاد دلائیں تاکہ خالص اللہ کی عبادت کریں، جس نے ان کو عزت عطا کی، بھوک میں کھانا کھلایا، خوف سے امن عطا کیا۔ سورۃ الماعون ہے،
روزے جزا کو جھٹلانے والے یتیموں کو دھکا دیتے ہیں، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، نماز سے غافل ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، عام استعمال کی چیز مانگنے پر نہیں دیتے۔ سورۃ الکافرون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے، ایمان اور کفر علیحدہ علیحدہ ہیں، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ سورۃ النصر، اس سورت میں بشارت ہے، خوشخبری ہے، اللہ کی مدد ہے، فتح مکہ کی، لیکن اس موقع پر جشن نہیں منانا بلکہ اللہ کی حمد و تسبیح اور استغفار کرنا ہے۔ سورۃ اللہب، ابو لہب اور اس کی بیوی کی اسلام دشمنی کی وجہ سے ہلاک ہونے اور جہنم میں جانے کی وعید سنائی کی۔ سورۃ الاخلاص، توحید کا سبق دیا گیا کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اولاد اور ماں باپ ہونے اور شریکوں سے پاک ہے، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں۔ سورۃ الفلق، ہر قسم کی برائی سے اللہ کی پناہ میں آنا، چاہے خصوصاً مخلوق کے شر سے، اندھیرے کے شر سے، پھونکے مارنے والیوں کے شر سے اور حاسد کے شر سے جبکہ وہ حسد کرے۔ سورۃ الناس، لوگوں کے پالنے والے، لوگوں کے بادشاہ، لوگوں کے معبود کی پناہ میں آیا جائے، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے چاہے وہ انسانوں میں ہو یا جنات میں، اس سے بھی پناہ میں آیا جائے۔ یقیناً سلسلہ رمضان اور قرآن اور ویسے ہی ساری زندگی کے لیے قرآن، اس کا یہ خلاصہ، اس خلاصے کا ایک تھوڑا سا نبذہ، تھوڑی سی کاوش، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، دنیا میں بھی اس کے ثمرات ہمیں، ہمارے سارے ادارے کو، اور جن جن احباب نے رات گئے آدھی آدھی رات تک جو ہے وہ محنت کر کے ہمارے دوسرے سلسلوں کو، ان سلسلوں کو دیکھا، ہمارے میڈیا کے احباب ہیں، ہمارے جو ہے وہ علمی معاونین ہیں، مالی معاونین ہیں، اور محبت کرنے والے ہیں، متعلقین ہیں، اور پوری امت مسلمہ ہے، تو اس کو، ان کو اپنی مبارک دعاؤں میں، سسکیوں میں، آہوں میں ہم یاد رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ثواب اور ہمارے کاموں میں، ہماری دعاؤں میں تو کمی نہیں ہوگی، ان کا فائدہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اور ساتھ میں یہ دعا کروں گا کہ آپ نے 30 پارے سنے ہوں گے، دیکھے ہوں گے، آگے پھیلائے ہوں گے، تو اس کے ساتھ ہمارے مستقل طور پر جو ہے وہ سلسلے ہیں، بنیادی طور پر سیرا انسٹیٹیوٹ اینڈ ریسرچ سینٹر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے پڑھانے کی محنت میں لگا ہوا ہے۔ ایک پوری ٹیم اور جماعت ہے جو اس کام میں الحمدللہ لگی ہوئی ہے، تو اور مصروف احباب کی مصروفیت کے احترام کرتے ہوئے ان کو مکمل دینی تعلیم سکھلانا، اور اس کے ساتھ اسکول سسٹم، فلاحی اور سماجی سلسلے، تو ان تمام کے لیے آپ دعا بھی کریں، اور ان حوالے سے آپ کو مواد کی، نصاب کی، مشورے کی، اور کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو یہ ادارہ فی سبیل اللہ خدمات دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عقائد الجہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ جل جلالہ کی محبت، قرآن کی محبت، قرآن سے حقیقی محبت، اور صحابہ والی صفات کے ساتھ قرآن کو پڑھنے، قرآن کو عمل کرنے اور آگے پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔